یہ جو کلام رمضان شریف کا میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ پہلی نشریات کا کلام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا تھا۔ یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ برکتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، ماہ رمضان کریم ہے صحیفہ برکتوں کا، ماہ رمضان کریم برکتوں والا مہینہ، ماہ رمضان کریم ہے صحیفہ برکتوں کا، ماہ رمضان کریم۔ انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم۔ مفلسوں کی بھوک ناداروں کا رکھتا ہے خیال، مفلسوں کی بھوک ناداروں کا رکھتا ہے خیال، بانٹتا ہے رزق اتنا ماہ رمضان کریم، بانٹتا ہے رزق اتنا ماہ رمضان کریم۔ دہنے روزہ دار سے بوئے جنا آنے لگی، دہنے روزہ دار سے بوئے جنا آنے لگی، خوشبوؤں کو ساتھ لایا ماہ رمضان کریم، خوشبوؤں کو ساتھ لایا ماہ رمضان کریم۔ برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے صحیفہ برکتوں کا، ماہ رمضان کریم۔ نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے، نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے، چاند کا تیرے اجالا ماہ رمضان کریم، چاند کا تیرے اجالا ماہ رمضان کریم۔ بادشاہ ہے ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، بادشاہ ہے ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم۔ مذہب و ملت کی کوئی قید بھی رہتی نہیں، مذہب و ملت کی کوئی قید بھی رہتی نہیں، توڑتا ہے سب کا فاقہ ماہ رمضان کریم، توڑتا ہے سب کا فاقہ رمضان کریم۔ تیری آمد عید کی آمد کی بنتی ہے نکیر، تیری آمد عید کی آمد کی بنتی ہے نکیر، خوشیوں کو بھی ساتھ لایا ماہ رمضان کریم، خوشیوں کو بھی ساتھ لایا ماہ رمضان کریم۔ آسمانی آسمانی ہر صحیفہ تیرے ہی دامن سے ہے، آسمانی ہر صحیفہ تیرے ہی دامن سے ہے، مرتبہ تیرا ہے آجا ماہ رمضان کریم، مرتبہ تیرا ہے آجا ماہ رمضان کریم۔
برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت عامر بھائی کی یاد میں یہ کلام سنا گیا اور دیکھا جا رہا ہے، وہاں سوشل میڈیا میں موجود تمام ناظرین کو انتہائی محبت، ادب، خلوص اور احترام کے ساتھ محمد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ عامر بھائی تو یہاں پہ اب ہے نہیں، تو محمد علی ساحر کا السلام علیکم۔ یہ ماشاءاللہ جب پروگرام شروع کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب تو اس طرح اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوتے تھے۔ یہ جو میں نے کلام پڑھا رمضان کریم کے نام سے، یہ ڈاکٹر صاحب کی پہلی رمضان نشریات جو تھی، رمضان نشریات تو پہلے سے کرتے آ رہے تھے، یعنی 2000 سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا رمضان نشریات کا، لیکن وہ اس ٹائم صرف عالم آن لائن کیا کرتے تھے۔ جو رمضان نشریات کے نام کا ٹائٹل تھا وہ 2006 میں رمضان کریم کا آیا تھا، جو میں نے ابھی کلام پڑھا آپ کے سامنے۔ یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے پڑھا تھا اور یہ لکھا ہوا ریان اعظمی صاحب کا۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کی یاد میں بس یہ میں نے کلام پڑھا ہے، لیکن لوگوں نے ان کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ان کی میمز استعمال کی گئی، حالانکہ وہ ایک سچے پکے عاشق رسول تھے، محافظ ختم نبوت تھے۔ آج ان کا مزار دیکھیں، کتنی بڑی ہستی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احاطے میں جو مزار شریف آج موجود ہے جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا، وہ مصنف تھے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، 2 جلدوں پہ، لاؤڈ اسپیکر 2 ہی جلدوں پہ لکھی ہے، اثار قیامت حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بہت ہی خوبصورت کتاب حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق لکھی ہے انہوں نے کتاب، اور اس کے علاوہ ام المومنین ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے انہوں نے بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے صاحب کی۔ اور ان کی جو سب سے بڑی بات ہے روضہ رسول کے اندر جانا، روضہ رسول کے اندر جانا، روضہ رسول کے اندر جا کر، روضہ رسول کے اندر جا کر نبی پاک کی قبر اطہر کے پاس، جدھر وہ نبی پاک کی قبر اطہر ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھ کے آئے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں بتا چکے ہیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامنے گنبد خضرا کے بالکل سامنے بڑا ہی خوبصورت کلام لکھا، میرے سرکار اچھے ہیں، یعنی کہ جس کی جو مین لائن یہ ہے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں پڑھوں گا اور پھر یہ بھی سوشل میڈیا پہ آئے گا۔ لوگ کبھی بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کر دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ ان کی بھی زبان پھسل گئی تھی، ایک مجلس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی زبان پھسل گئی تھی، لیکن وہ تو کچھ لوگوں کا گروہ تھا نا، لائیو شو میں جیو کی نشریات ایمان رمضان میں 27 رمضان کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے توبہ کی، نام لے کے کہ یقیناً مجھ سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سے ڈاکٹر صاحب کے میں انشاءاللہ ایک کلپ لگاؤں گا ابھی آگے، تو دیکھیے گا۔ شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار۔ اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے، آج جو میرے سر پہ امامہ شریف سجا ہوا ہے، یہ صرف ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے دین جاننے کا، دین سمجھنے کا، دین پڑھنے کا شوق ہوا، ان کی وجہ سے مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ وہ نعت خواں بھی تھے، وہ مقرر بھی تھے، وہ نیوز اینکر بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، وہ رائٹر بھی تھے، وہ نعت خواں، بہت اچھے نعت خواں تھے، رمضان نشریات کے بانی بھی تھے، وہ محافظ ختم نبوت بھی تھے۔
آج ان کا استقبال محافظ ختم نبوت کی حیثیت سے ہوا ہوگا. کیا ان کا نعت پڑھنے کا انداز تھا, کیا ان کا دعا مانگنے کا انداز تھا. وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے لوگ بھی رو پڑتے تھے, وہ خود بھی رو پڑتے تھے. لوگوں کی مائیں ویٹ انتظار کیا کرتی تھی کب وہ دعا کرائے, کب ہم دعا مانگے, کیونکہ بہت خوبصورت طریقے سے دعا کیا کرایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب. کافی لوگوں کا نکاح پڑھایا, کافی لوگوں کو جہیز بنایا, کافی لوگوں کے بچوں کے نام رکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. ان کی بہت زیادہ نیکیاں میں اگر گنانا چاہوں میں تو گنا نہیں سکتا کوشش کی, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے. آج مقام دے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احاطے میں ماشاء اللہ مزار موجود ہے ان کا, احاطے میں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی تابعی بزرگ ہیں یہ, کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی ہمیشہ اچھی باتیں ہی یاد رکھنی چاہیے. ہمارے استاد محترم سے اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, آمین. اور ایسی شخصیت دوبارہ نہیں آنے لگی. ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ مجھ سے بہتر کوئی آ سکتا ہے یا مجھ سے کوئی کم آ سکتا ہے, لیکن میرے جیسا کوئی نہیں آ سکتا. سچ کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ واقعی آپ کے جیسا کوئی نہیں آ سکتا. بس آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, خود کو کسی کے لیے اتنا بھی گرک کیا کرنا. بس کوئی تھا چلا گیا, اب نہیں رہا, بات ختم. پر بات یہ ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں ملا کے دیکھ لی, تیرے جانے کا غم زیادہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلام ہو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی عظمت کو. اور جب پروگرام ختم کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے, ان کا یہ انداز ہوتا تھا کہ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی صحب اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہیں, لیکن میں ان کے انداز میں اپنے لیے ضرور کہوں گا, ویڈیو دیکھتے ہوئے کوئی غلطی کوئی صاحب تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار توبہ کے طلبگار ہو. محمد علی سائر وان کو اجازت دیجیے. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.